جذبے کے ساتھ منا رہی ہے۔ آج دن کا آغاز مساجد میں ملک کی ترقی، سلامتی اور خوشحالی کے لیے خصوصی دعاؤں سے ہوا۔ اس پروقار تقریب میں شامل ہیں اور ہم ان سب پاکستانیوں کو بھی خوش آمدید کہتے ہیں۔ یہ سب ہلالی پرچم پاکستانیت کی پہچان ہے۔ یہ ہماری پہچان اور ہماری امنگوں کا ترجمان ہے۔ ہم اسی کی نسبت سے پوری دنیا میں پہچانے جاتے ہیں۔ اس پرچم کو فضاؤں میں سر بلند کرنے کے لیے 6 آزاد کشمیر ریجمنٹ کی پرچم پارٹی قومی پرچم لے کر ڈائز کی طرف بڑھ رہی ہے۔ اس کی قیادت حوالدار دانیال عارف کر رہے ہیں۔ یہ پرچم ہمارا نشان ہے، ہماری آن ہے، ہماری پہچان ہے۔ اس دیش کی پاک فضاؤں میں پرچم لہرایا جاتا ہے، سینوں پہ سجایا جاتا ہے۔ صدر اسلامی جمہوریہ پاکستان اس وقت سبز ہلالی پرچم کو فضا میں بلند کر رہے ہیں۔ ہمارا پرچم، یہ پیارا پرچم، یہ پرچموں میں عظیم پرچم، ہم اس پرچم کو سلام پیش کرتے ہیں۔
خواتین و حضرات، ہم خوش قسمت ہیں جو آزاد فضاؤں میں سانس لے رہے ہیں، اور ہم پہ لازم ہے کہ جد و جہد آزادی کی قربانیوں کو یاد کریں اور ہمیشہ یاد رکھیں۔ اپنے بزرگوں کی اس امانت یعنی اس مملکت خدا داد کی حفاظت کریں اور اس کی تعمیر و ترقی کے لیے اپنا اپنا کردار ادا کرتے رہیں۔ ہمارے اس چمن میں ایک طرف پنجاب کی سج دھج اور کشادہ دلی ہے، دوسری طرف سندھ کی مٹھاس اور دلداری ہے۔ یہاں ایک جانب خیبر پختونخوا کی مہمان نوازی اور بہادری ہے، اور دوسری طرف بلوچستان کی وفاداری اور وسیع القلبی ہے۔ یہاں گلگت بلتستان کی مہمانداری اور خندہ پیشانی ہے۔ یہاں کشمیر کی مستقل مزاجی اور محبت ہے۔ کشمیر جو کہ پاکستان کی شہرگ ہے، کشمیر جس کے بغیر پاکستان نامکمل ہے۔ تقریب کو آگے بڑھائیں گے اور باقاعدہ آغاز کریں گے اس بزرگی والے رب کے کلام سے جس نے ہمیں اس عظیم مملکت سے نوازا ہے۔ تلاوت کلام پاک کے لیے تشریف لاتے ہیں جناب قاری سید صداقت علی صاحب۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون
أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون صدق اللہ العظیم۔ ارشاد ربانی ہے، اے ایمان والو، صبر اور نماز کے ذریعے مدد چاہو، یقیناً اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے، اور جو لوگ اللہ کی راہ میں مارے جائیں انہیں مردہ مت کہو، وہ زندہ ہیں مگر تمہیں ان کی زندگی کا شعور نہیں، اور ہم ضرور بالضرور تمہیں آزمائیں گے، خوف سے، بھوک سے، اور مالوں، جانوں اور پھلوں کے نقصان سے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان صبر کرنے والوں کو خوشخبری سنا دیں۔ ان پر کوئی مصیبت پڑتی ہے تو کہتے ہیں ہم اللہ ہی کے ہیں اور ہمیں اسی کی طرف لوٹ کر جانا ہے۔ یہی وہ لوگ ہیں جن پر ان کے رب کی طرف سے پے در پے نوازشیں ہیں اور رحمت ہے، اور یہی لوگ ہدایت یافتہ ہیں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت دین حق کی شرط اول ہے۔ اس میں ہو اگر خامی تو ایمان نامکمل ہے۔ تلاوت کلام پاک کے بعد ہماری ہر بزم کا دستور ہے کہ مدح کی جائے اس ہستی کی جس کی خاطر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہ کائنات تخلیق فرمائے۔ مدحت خاتم النبیین، نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے میں اسٹیج پہ دعوت دیتا ہوں محترمہ زارا حیدری کو۔ لوح بھی تو قلم بھی تو تیرا وجود الکتاب گنبد آبگین رنگ تیرے محیط میں ہوا عالم آب و خاک میں تیرے ظہور سے فروغ عالم آب و خاک میں تیرے ظہور سے فروغ ذرائے ریگ کو دیا تو نے طلوع آفتاب شوکت سنجرو
کرے جنید و با یزید تیرا جمال بے نقاب شوق تیرا میرا سجود بھی حجاب تیری نگاہ ناز سے دونوں مراد پا گئے تیری نگاہ ناز سے دونوں مراد پا گئے عقل غیاب جستجو عشق حضور و اضطراب لوح بھی تو قلم بھی تو تیرا وجود الکتاب گنبد آبگینہ رنگ تیرے محیط میں ہوا خواتین و حضرات، 14 اگست 1947 کو تخلیق پاکستان ہوئی۔ بہتر سے بہتر کی جستجو ہر لمحہ ہر گھڑی تعبیر پاکستان جاری ہے، اور تکمیل پاکستان تب ہوگی جب پاکستان کی شہرک پاکستان کا حصہ بنے گی۔ ریاست پاکستان کی جانب سے پاکستان کے سرکاری نقشے میں پورے کشمیر کو شامل کر لیا گیا ہے۔ یہ ایک نئے دور کا آغاز ہے۔ وہ دن دور نہیں جب کشمیری حق خود ارادیت حاصل کریں گے اور کشمیر پاکستان کا حصہ ہوگا انشاءاللہ۔ تخلیق پاکستان کیوں ضروری تھی اور تعمیر پاکستان کے لیے ہم نے کچھ کرنا ہے، اس سب سے بخوبی آگاہ ہے اور اس سلسلے میں ہماری رہنمائی پر مامور ہے، اور قائد اعظم محمد علی جناح کے مشن کو لے کے آگے بڑھ رہی ہے۔ میں اب درخواست کر رہا ہوں صدر اسلامی جمہوریہ پاکستان جناب ڈاکٹر عارف الوی صاحب سے کہ وہ تشریف لائیں اور قوم سے خطاب فرمائیں۔
بسم اللہ الرحمن الرحیم. چیئرمین سینٹ محترم، اسپیکر قومی اسمبلی، وزراء اکرام، اراکین پارلیمنٹ، وطن اور معزز خواتین و حضرات، السلام علیکم. آپ سب کو 74واں یوم آزادی مبارک. 23 مارچ وہ دن تھا 1940 میں جب ہندوستان میں مسلمانوں نے ایک ارادہ کیا اور قرارداد مقاصد پاس کی. وہ ایک خواب تھا اور اس کا مقصد، اس کی تکمیل جو تھی وہ 14 اگست 1947 کو وہ پورا ہوا. ملک بنانا بالکل ایسا ہی ہے جیسے بڑی جد و جہد کے بعد اور صدیوں کے بعد آزادی ملے، مگر اس کے بعد ایک نئی جد و جہد شروع ہوئی اور اس نئی جد و جہد کے اندر تکمیل پاکستان کی علامہ اقبال اور قائد اعظم کے خوابوں کے مطابق اور مسلم امہ کی عکاسی کرتے ہوئے حضور اکرم میرے آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروکاری کے اندر انصاف کا ایک وطن بننا تھا اور بن رہا ہے اور کوشش ہماری جاری ہے. تو 14 اگست 2020 میں اس بات کی عکاسی، اس بات کو وہاں سے اٹھانا چاہتا ہوں جس سورت کی ابھی تلاوت ہوئی، جس کے اندر اللہ تعالیٰ اپنے نبی آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے فرماتے ہیں کہ جاؤ اور خوشخبری دو ان لوگوں کو جنہوں نے آزمائشوں کے اندر بھی اللہ کو یاد رکھا اور اللہ ان کو نوازے گا. تو آج میں یہ بات آپ سے کرنا چاہتا ہوں، خوشخبری کی بات. میں نے بہت زمانہ اور بہت دور دیکھا جس کے اندر ہم اپنے آپ کو کبھی کسی چیز پر اور کبھی کسی چیز پر ملامت ہی کرتے رہے، مگر وہ خوشخبری کیا ہے، اس کی بنیاد کیا ہے؟ جب وہ بچہ پاکستان کا 74 سال پہلے پیدا ہوا تو یہ تو اب اس کی جوانی آئی ہے، اس نے سیکھا، اس نے ٹھوکریں کھائیں، کہیں آزمائشوں سے گزرا، اللہ کا شاکر رہا. تو اس 74 سال میں ماضی قریب کی 3 خوشیوں کی بات آپ سے کرنا چاہتا ہوں، آزمائشوں کی بات کرنا چاہتا ہوں جس میں سے آپ گزرے، اور پھر پچھلے سال کی بات آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں جس میں سے آپ گزرے. تو پچھلے 74 سال میں بہت ساری مشکلات تو تھیں، مگر ایک چیز کے اندر بہت بڑی کامیابی آپ نے حاصل کی، اور میں مسلح افواج کا اور ان پاکستانیوں کا جنہوں نے اس کے اندر قربانیاں دیں ان کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں، وہ ہے دہشت گردی کا مقابلہ. دنیا کی کسی قوم نے اس انداز سے مقابلہ نہیں کیا دہشت گردی کا جتنا پاکستان نے، اور جس انداز سے کیا اور جس کامیابی سے کیا. اس معاملے میں آپ نے دنیا کو سکھایا کہ دہشت گردی کا مقابلہ کیسے ہوتا ہے. اور آپ پھر اپنے مغرب میں دیکھیں کہ بہت سارے ملک اور بہت سارے مسلمان اور بہت سارے ممالک اس کا مقابلہ کر نہیں سکے اور پریشان رہے. دوسرے، یہ پہلی بات میں آپ کو کہہ رہا ہوں جو آپ نے سیکھی. دوسرے، آپ نے 35 لاکھ افغان مہاجرین کو اپنے یہاں پناہ دی، اور مجھے آج تک یہ بات یاد نہیں کہ کسی سیاستدان نے، کسی نے کہیں یہ کہا ہو، اس بات کے خلاف کوئی بات کی ہو. اور وہ مسلم امہ کے حوالے سے ہمارے بھائی ہیں اور ہم نے دل کھول کر ان کو ویلکم کیا، اور آج بھی 27 لاکھ موجود ہیں. اس کا ذرا سا موازنہ کیجئے آج کل مغربی ممالک کے اندر جہاں مہاجرین کو 100 مہاجرین کو بھی پناہ دینے کے لیے تیار نہیں ہے، غرق ہونے دیتے ہیں سمندروں کے اندر مگر پناہ دینے کے لیے تیار نہیں ہے. یہ آپ کی جیت ہے، یہ آپ کے کردار کی نفاست ہے. یہ وہ کردار ہے جو میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کو مسلم امہ کو سمجھایا. یہ آپ کی دوسری جیت تھی. تیسری جیت آپ کی یہ تھی، یہ پچھلے 74 سال کی بات کر رہا ہوں. تیسری جیت آپ کی یہ تھی کہ آپ نے اپنے اندر سے انتہا پسندی کو ختم کیا. آپ نے جوڑا، آپ نے قوموں کو جوڑا، اور قوموں کو جوڑنا اس اتحاد کی تلاش تھی جو اتحاد قائد اعظم محمد علی جناح نے قوم سے کہا تھا، اتحاد، تنظیم اور ایمان. تو آپ نے اپنے ہاں انتہا پسندی ختم کی.
اور اس کا نتیجہ آپ نے دیکھا پچھلے سال جب بھارت کے ساتھ بھارت نے پاکستان پر حملہ کیا تو آپ نے نتیجہ دیکھا کہ ان تینوں وجوہات کی بنیاد پر، اور عمران خان صاحب نے جو امن کے اعتبار سے پیغام دیا تھا بھارت کو، ان تینوں باتوں کے ساتھ جو آپ نے سیکھا، سارا پاکستان امن چاہتا تھا، پرائم منسٹر نے امن کا پیغام دیا، سارا میڈیا امن چاہتا تھا، لہذا اور باؤنڈری کے دوسری طرف ہمارے مشرق کے اندر سارا میڈیا، سارے لوگ، سارے سیاستدان جنگ کی بات کرتے تھے، تو لہذا قوم نے سیکھ لیا۔ میں آپ کو یہی بتانا چاہتا ہوں، یہ خوشخبریاں ہیں کہ آپ نے سیکھا کیا، کن آزمائشوں سے گزرے۔ اب آتے ہیں پچھلے 2 سال اور پچھلے سال خاص طور پر قوم نے عدلیہ سمیت، ساری قوم نے حکومت سمیت، پارلیمنٹ سمیت ایک کرپشن کے خلاف بھی ایک علم بلند کیا۔ اس میں کنٹروورسیز ہو سکتی ہیں مگر ایک نیت کا اظہار قوم نے کر لیا، جس کی عکاسی لیڈران پارلیمنٹ نے اور پرائم منسٹر صاحب نے بڑے زور و شور کے ساتھ کی۔ یہ آپ کی جستجو جاری رہے گی۔ مگر جیت کیا ہوئی؟ یہ کورونا وائرس کا مثال کے طور پر حملہ ہوا پاکستان پر اور دنیا بھر میں۔ اس میں دنیا لاک ڈاؤن کی طرف گئی اور پرائم منسٹر صاحب نے اور این سی او سی کی مدد سے پرائم منسٹر صاحب نے یہ فیصلہ کیا کہ ہم وہ لاک ڈاؤن نہیں کر سکتے، اپنی قوم کی فکر کرتے ہوئے، اپنے غریبوں کی فکر کرتے ہوئے، جس سے معاش کا بہت سخت نقصان ہو اور بھوک میں لوگوں کی جانیں جائیں۔ اچھا، یہ ڈیٹا بیسڈ بات نہیں تھی، یہ تھی اپنی خواہش کے مطابق اور اس درد رکھنے کے مطابق کہ جو عوام کا سربراہوں کے دل میں ہونا چاہیے۔ اور میں یہ ڈیٹا کے اوپر اور عزم کے اوپر ایک بات کرنا چاہتا ہوں کہ طارق بن زیاد کی مثال میں دینا چاہتا ہوں کہ طارق بن زیاد جب اسپین کے اندلس پہنچے اور اسپین میں پہنچے تو انہوں نے اپنی کشتیاں جلائیں۔ سارا ڈیٹا، ساری اسٹریٹجی اس بات کی ڈکٹیشن کرتی تھی کہ بھائی کشتیاں ہونی چاہیے، اگر جنگ ہار گئے تو پیچھے چلے جائیں گے۔ مگر یہ ایک ویژن اور عزم ہوتا ہے، ایک اس بات کا اظہار ہوتا ہے لوگوں کے ساتھ کہ نہیں، مشکل طریقہ ہے، مشکل راستہ ہے، مگر اپنی قوم کے لیے اور اپنے لوگوں کے لیے یہی راستہ اپنانا پڑے گا۔ تو یہ راستہ آپ کی لیڈرشپ نے اپنایا۔ میں عمران خان صاحب کو اس بات پر خراج تحسین پیش کرتا ہوں۔ اس سمارٹ لاک ڈاؤن کے ساتھ ساتھ دوسرا کام آپ نے کیا کیا، اور میری گفتگو پرائم منسٹر صاحب کے اس حوالے سے رہی، دوسرا کام آپ نے یہ کیا کہ جب مساجدیں ساری دنیا کے اندر بند ہو رہی تھیں، لاک ڈاؤن میں جا رہی تھیں، تو ہم نے فیصلہ یہ کیا کہ مسلمان ایک ڈسپلن قوم ہے، وضو کر کے نماز پڑھنے 5 وقت مسجد میں جاتا ہے۔ اس ڈسپلن قوم کو ہی ہمت دلائیں کہ تم خود اپنے اوپر یہ ڈسپلن سوشل ڈسٹینسنگ کا، طہارت کا، صفائی کا اور کورونا وائرس کے مقابلے کے اعتبار سے اپنی تراویحیں بھی جاری رکھو۔ آپ کا ملک دوبارہ دنیا میں پہلا ملک تھا جہاں پر یہ سوشل ڈسٹینسنگ کے ساتھ آپ نے اپنی تراویحیں وغیرہ اور عبادتیں جاری رکھی۔ اور دیکھو، اللہ سے تعلق رکھا ہم نے۔ جب اللہ سے ہم نے تعلق رکھا تو ہماری جو کوششیں تھیں اسمارٹ لاک ڈاؤن کی، وچ واز اے رسکی سچویشن، اس میں اللہ تعالیٰ نے برکت ڈالی۔ دوسری یہ اس کے اندر آپ نے اپنے استحکام کے حوالے سے اور اپنے نظم کے اعتبار سے آپ نے اپنا وزن ڈالا۔ علماء، میڈیا نے مسلسل یہ تلقین کرتے رہے، میں ان کا بھی مشکور ہوں کہ ایس او پیز اختیار کرو، اور ابھی بھی ضروری ہیں۔ آپ نے دیکھا، آپ سب لوگ یہاں ماسک پہن کر آئے ہیں، ابھی بھی کورونا وائرس کا پورا مقابلہ ہم نہیں کر سکے ہیں، انشاءاللہ کر لیں گے۔ جو ہم نے سیکھا، جو ڈسپلن پیدا کیا، اس کی بنیاد پر کر لیں گے۔ محرم الحرام بھی آ رہا ہے اور اس کے اندر، اس مہینے کے اندر بھی انشاءاللہ اپنی احتیاطیں جاری رکھیں گے۔ میں اس کے ساتھ ساتھ ڈاکٹرز کا پہلے ان لوگوں کے ساتھ بھی تعزیت کر لوں جن کے لواحقین اس کے اندر فوت ہوئے، اور ان ڈاکٹرز، نرسز کا شکر گزار ہوں جنہوں نے اس کے اندر بڑی محنت کی۔ مگر یہ جیت کس طرح سے؟ یہ تو آپ نے کیا نا، مگر آپ دوسری قوموں کو دیکھیں۔ جب ہم نے ایس او پیز مساجد کے حوالے سے بات طے کی تو سب لوگ، کریٹیکل لوگ جو کرٹیسائز کر رہے تھے، انہوں نے کہا کہ یہ قوم انڈسپلنڈ ہے، یہ قوم ان پڑھ ہے، یہ نہیں کر سکتی۔ تم دیکھنا یورپ میں اور مغرب کے اندر کس طرح سے ڈسپلن ہوگا۔ اور آپ کو تعجب ہوگا
کہ آپ نے یہ دیکھا کہ وہاں کے بیچز کے اندر وہاں کیسے لوگوں نے مظاہرہ کیا اور پاکستان کے اندر کیا مظاہرہ کیا. وی ور سرٹنلی بیٹر. یہ قوم کا اخلاق اور قوم کا تنظیم کے اعتبار سے ایک کنوکشن بہتر ہوا. پھر کیا ہوا اسی کے اندر میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کی تاریخ میں ایسی بات نہیں ہوئی. دوسرے ممالک نے یہ کہا کہ ہمیں پاکستان سے سیکھنا چاہیے. تو میں جو آپ کے سامنے خوشخبریوں کی ایک لمبی قطار اور چیزیں بیان کر رہا ہوں وہ اسی نیت سے کر رہا ہوں کہ یہ بچہ جیسے جوان ہو رہا ہے تو بچوں کو اور بڑوں کو اور اپنی اولاد کو جس طرح سے میں تربیت کرنے کی کوشش کرتا رہا ہوں وہ ہمت دلاتے ہیں. یہ کہتے ہیں کہ بیٹا تم کر سکتے ہو, بیٹی تم کر سکتی ہو, تم میں طاقت ہے, نہ کہ یہ کہتے ہیں کہ تم نہیں کر سکتے, تم تو یہ ہو, تم نے تو یہ غلطیاں کی. تو لہذا اس 14 اگست کو میں وہ خوشخبریاں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں. سنت نبی پر عمل کرنے کی کوشش ہی کر سکتا ہوں کہ مسلمان قوم اور خاص طور پر پاکستان کی قوم جو ہے وہ اٹھ کر جو کھڑی ہو رہی ہے. پرائم منسٹر صاحب نے ایک لفظ استعمال کیا ٹپنگ پوائنٹ, اور میں بڑا مطمئن ہوں اس بات سے کہ یہ ہے ٹپنگ پوائنٹ. قوم بدل رہی ہے. اس کی ایک مثال آپ کے سامنے رکھی. دوسری بڑی مثال جو جیت اس سال کی ہے اس کے اندر ایک احساس پروگرام. دیکھیں آئین کا ایک معاہدہ ہے سارے پاکستانیوں کے ساتھ کہ ان کی آئین نے ایک سوشل اور ایک سماجی پیکٹ ہے آئین کا اسٹیٹ کا عوام کے ساتھ, اور اس کے اندر ہے یہ فکر کرنا غریب کی, اس کے ہاتھ پکڑ کر اس کے ساتھ چلنا. آپ نے احساس پروگرام آپ کے ملک میں ہوا جس کے اندر 1,69,00,000 لوگوں تک یہ رقم احساس کی پہنچی مشکل وقت میں. اچھا مشکل وقت ہی وہ وقت ہوتا ہے جس کے اندر آپ کا رشتہ دار اگر بیمار ہو, پریشان ہو, آپ مدد کرتے ہیں تو وہ بانڈنگ ہوتی ہے, وہ آپ کی محبتیں بڑھ جاتی ہیں. تو اسٹیٹ نے عوام کے ساتھ ایک بہت بڑی بانڈنگ کی ہے. یہ محبتیں یہ قوم متحد ہوئی ہے اس بنیاد کے اوپر. اور 1,69,00,000 لوگوں تک یہ احساس پروگرام جو بہت ٹرانسپیرنٹ, جس پر بہت کسی نے انگلی نہیں اٹھائی, جس کے متعلق پرائم منسٹر صاحب نے مودی صاحب کو کہا کہ ہم سے ایک بات اگر ہم تمہارے شیئر کر سکتے ہیں تو یہ لے لو. یہ بہت اچھا ہم نے طریقہ کار اختیار کیا. وہاں پر اور یہاں پر کتنا فرق تھا. لاک ڈاؤن ہوا بھارت میں اور کروڑوں لوگوں کو کہہ دیا گیا کہ تم پیدل جاؤ, 1000 میل دور تمہارا گھر ہے, ہمیں کوئی فکر نہیں, تم جاؤ پیدل جاؤ. مگر یہ کہ یہ لاک ڈاؤن تو ہوگا. یہ ایلیٹسٹ لاک ڈاؤن کی کیفیت تھی جس کے اندر غریب بڑی مشکلات سے گزرا. یہاں ہم نے سمارٹ لاک ڈاؤن کیا اور ہم نے غریب کی فکر کرتے ہوئے احساس پروگرام کے ذریعے ان کے ساتھ محبتوں کا رشتہ بڑا کیا. اگر 1,69,00,000 خاندان تک احساس کے رقم پہنچی, یہ انہی کی امانت تھی, احساس کی اگر رقم پہنچی تو اس کا مطلب کہ 7-8 کروڑ افراد تک یہ بات ضرور گئی, کیونکہ ہر خاندان میں ہر گھر کے اندر 5-6 افراد تو ہوں گے جو اس سے مستفید ہوں گے. ایک گھر میں 2 رقومات نہیں پہنچی. پھر میں بات کرنا چاہتا ہوں آپ سے کہ قومیں اگر غربت سے نکلتی ہیں تو 2 وجوہات سے نکلتی ہیں خاص طور پر. ایک تعلیم اور دوسرے صحت. صحت کے حوالے سے آپ نے دیکھا کہ اتنی تیاری کی آپ کی قوم نے, اتنی تیاری کی آپ کی حکومتوں نے کہ جو چیز آپ نے ہسپتال بنائے, بیڈز بنائے, میرے خیال سے کسی جگہ بھی 60 یا 70% سے زیادہ استعمال ہی نہیں ہوئے. تو تیاری آپ کی زیادہ تھی. کریڈٹ ٹو یور آرگنائزیشن کہ آپ نے یہ کام کیا. تعلیم کے اوپر میں آنا چاہتا ہوں کہ کووڈ نے مجبور کیا اور بڑی تیزی سے ہماری تعلیم کی منسٹری نے اس پر, شفقت محمود صاحب انہوں نے اس پر کام کرنا شروع کیا اور یہ بات ٹی وی کے ذریعے بچوں کے گھروں تک تعلیم پہنچی اور آئی ٹی کا سسٹم بھی اسی کے لیے بہتر کیا گیا. مگر تعلیم کی جب میں بات کروں تو سب سے بڑا اچھا راستہ جو مجھے نظر آتا ہے وہ یکساں تعلیمی نصاب کے حوالے سے تیاری کی ہے. اس میں کیا ہوتا ہے, اس میں ساری قوم ایک اچھے انداز سے اکٹھا ایک سوچ کے اعتبار سے آگے بڑھے گی اور کنٹروورسیز کم ہو کر سب کا سٹینڈرڈ بڑھایا جائے گا. یہ کم سٹینڈرڈ ایک کرنے کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ کم کیا جائے, سب کا سٹینڈرڈ بڑھایا جائے گا. یکساں تعلیمی نصاب ایک پاکستانیت اور ایک مسلمان کو اچھا علم دے گی. اس کے ساتھ ساتھ 50,000 طلباء کو اسکالرشپس دی گئی, 50,000 ہائر ایجوکیشن کے لیے, یعنی سرپلس تھی اسکالرشپس. اور اس کے برعکس
پہلے دیکھیں نا، آپ تو سیکھتے ہوئے آ رہے ہیں نا، تو پچھلے تقریباً 17 سالوں میں کل 28,000 اسکالرشپ دی گئی تھیں، یہ 50,000. تو جو آپ کی قوم ترقی کرے گی، مضبوط ہوگی، غربت سے نکلے گی، اس کی 2 وجوہات ہوں گی. صحت کا خیال رکھا جائے، ماشاءاللہ بڑی اچھی طرح سے قوم کو میں مبارکباد دیتا ہوں کہ انہوں نے صحت کا کس انداز سے خیال کیا اور جو پیغام پہنچا اس کے اوپر عمل کیا، اور اسی طرح سے تعلیم کے اوپر. پھر میں اب بات کرنا چاہتا ہوں معیشت پر، آپ کی جیت گنانا چاہتا ہوں، وہ خوشخبریاں آپ تک پہنچانا چاہتا ہوں جو پچھلے سال آپ نے حاصل کی ڈسپائٹ کووڈ کے باوجود کی. یعنی دنیا کے اندر یہ ساری چیزوں نے بہت بڑی بڑی آزمائشیں کی، -20% GDP، -15% GDP، اور آپ کے یہاں کیا تبدیلیاں آئیں. کرنٹ اکاؤنٹ کا خسارہ 20 ارب سے آپ 3 ارب پر لے کر آئے. زر مبادلہ کے ذخائر 8.5 ارب سے 12.5 ارب ہوئے. محصولات ٹیکس کے اعتبار سے ڈسپائٹ کووڈ کے باوجود معیشت کی کمزوری جو ہوئی کووڈ کی وجہ سے، اس کے باوجود آپ نے 300 ارب آپ کا محصولات اور ٹیکس بڑھ گئے. ایک نیا کنسٹرکشن اور تعمیراتی پیکج آیا جو میں سمجھتا ہوں اکانومی کو بڑی تیزی سے ریوائیو کرے گا. اور اس کی عکاسی کہاں ہوئی؟ اس کی عکاسی پاکستان اسٹاک ایکسچینج کے اندر ہوئی. جو مستقبل کے اعتبار سے امید لگاتے ہیں، انویسٹ کرتے ہیں، انہوں نے یہ دیکھا کہ پاکستان کے انڈیکیٹرز اچھے ہیں. یہ آپ پاکستانیوں نے دیکھا، باہر والا تو بعد میں انویسٹ کرے گا. یہ پاکستانیوں کو اپنی قوم کے اوپر، اپنے ملک اور اپنی معیشت پر جب بھروسہ ہوگا تو پھر وہ دکھاتا ہے. پاکستان اسٹاک ایکسچینج کے ذریعے اس نے 40,000 کا ہدف پورا کیا، جبکہ دنیا کی اسٹاک ایکسچینجز نیچے گئیں، پاکستان کی اسٹاک ایکسچینج اوپر گئی. ماشاءاللہ مودی نے 20 اسٹیبل رینکنگ دی. اچھا، اور ایز آف ڈوئنگ بزنس پچھلے سال کی آپ کی جیت تھی کہ آپ نے 28 سے جمپ کیا. سیمنٹ کی پروڈکشن بڑھ گئی. تو میں صرف یہ کہنا چاہتا ہوں کہ معیشت ایک کلائمب کی طرف جا رہی ہے، بڑھنے کی طرف جا رہی ہے، اور یہ کووڈ کے باوجود ہے. یہ بہت بڑی جیت ہے، آپ کی مبارکباد کی مستحق ہے یہ قوم. اب میں آنا چاہتا ہوں کشمیر کے اوپر. 5 اگست یوم استحصال کے طور پر منایا. 5 اگست 2019 کو میں ہندوستان نے، بھارت نے آرٹیکل 370 کو رد کیا. وہ انہی کے آئین کا آرٹیکل تھا، وہ گارنٹیز دیتا تھا. ہمیں اس آرٹیکل سے اب بھی ہم یہ کہتے ہیں کہ کشمیر پاکستان کا حصہ ہے، انڈیا کے آرٹیکل میں بھی نہیں ہونا چاہیے تھا. مگر اس کے ساتھ ساتھ وہاں مظالم بڑھے. ہندوستان نے اپنی نئی تاریخ رقم کرنے کی کوشش کی ہے. پرانی تاریخ کو مٹا کر نئے اوراق اس میں ڈالنا چاہتے ہیں، جھوٹ سچ کے ساتھ. اور نتیجہ یہ ہے کہ مائنورٹیز کے حوالے سے ان کا جو سٹیزن شپ ایکٹ ہے وہ، اور رجسٹریشن ایکٹ آسام کا، اس نے وہ بات شروع کی جس کے اندر مائنورٹیز کے ساتھ بجائے آپ کے ملک نے کیا کیا، آپ نے ملک نے یونائٹ کیا اور یونائٹ کرنے کی کوشش کی. اور ادھر کیا ہو رہا ہے؟ ادھر ڈس یونٹی پھیل رہی ہے. ہمارا پڑوسی ملک ہے، ہم چاہتے ہیں وہاں اسٹیبلٹی ہو، ہم چاہتے ہیں وہاں امن ہو، مگر جب وہ خود اپنے آپ ماچس ڈالتے رہیں گے اور تیل چھڑکتے رہیں گے تو ہم کیا کر سکتے ہیں سوائے اس کے کہ ہم پریشان ہوتے رہیں کہ ہمارے نیبرہڈ کے اندر اگر یہ کام ہوگا تو پاکستان کو بھی نقصان ہوگا. میں سمجھتا ہوں کہ کشمیر کا معاملہ، حق خود ارادیت کا معاملہ، سلامتی کونسل کے اندر پچھلے سال کے اندر 4 یا 5 مرتبہ اس کے اوپر بحث ہوئی. تو پچھلے 55 سال کے بعد یہ بہت بڑی کامیابی ہے، آپ کی فورن پالیسی کی کامیابی ہے. ماشاءاللہ جس طرح سے پاکستان کی عکاسی کی گئی دنیا کے اندر، وہ لگتا ایسا ہے اور انشاءاللہ ہوگا کہ پاکستان اپنی معیشت بہتر کرتا جائے تو مسلم امہ کی قیادت جو ہے وہ پاکستانی لیڈرشپ کے ہاتھ میں لگتا ہے کہ اگر اسی راستے پر ہم چلتے رہیں گے تو انشاءاللہ آئے گی. میں سمجھتا ہوں کہ اس معاملے کے اندر پاکستان اکٹھا ہے، کوئی اپوزیشن، کوئی گورنمنٹ، کبھی کوئی اس میں اختلاف نہیں ہوا. کشمیر کے معاملے میں ہم کشمیری بھائیوں کو کبھی اکیلا نہیں چھوڑ سکتے، ہم ان کا مقدمہ لڑتے رہیں گے. پرائم منسٹر صاحب نے اپنے آپ کو خود کہا ہے کہ ہی از دی ایمبیسڈر آف کشمیر ٹو دا ورلڈ، اور وہ اس بات میں جاری رکھیں گے. میں اس کے ساتھ ساتھ ان ممالک کا شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں، بالخصوص
چائنا اور ترکی اور ملیشیا سعودی عرب اور OIC نے بھی اس کے اوپر ریزسٹنس شو کیا، تو ان ممالک کا اور ان اداروں کا شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں، یونائٹڈ نیشنز ہیومن رائٹس کمیشن کا بھی اور سیکرٹری جنرل صاحب کا بھی، کہ کشمیر کی خود اداریت کے معاملے کو وہ پش کرتے رہیں گے انشاءاللہ، وہ دن دور نہیں ہے۔ اور کشمیر کے اوپر جس طرح سے آپ نے نقشہ پاکستان کا کشمیر کی صحیح عکاسی کرتے ہوئے قائد اعظم کی ویژن کے اعتبار سے، علامہ اقبال کی فکر کے اعتبار سے نئے نقشے کا اجرا کیا، تو میں سمجھتا ہوں یہ ایک بہت بڑا کام تھا۔ اب کچھ ان چیزوں پر آ جائیں جو آپ نے کرنی ہے۔ یہ تو وہ خوشخبریاں تھیں جو میں آپ کو دینا چاہتا تھا، اور میں پریشان ہو چکا ہوں وہ دیکھ دیکھ کر حال کہ لوگ نیچے کرنے کی کوشش کرتے ہیں قوم کو، اور میرا فرض ہے اس بات کو اجاگر کرنا کہ تم ہو، آپ ہیں طاقتور، آپ میں وہ طاقت ہے، آپ میں وہ جستجو ہے، آپ میں وہ جذبہ ایمانی ہے کہ آپ اس قوم کو جس طرح سے اٹھا رہے ہیں، آپ یہ بہت عظیم قوم بنے گی۔ مگر اب میں ان چند چیزوں کا ذکر کرنا چاہتا ہوں جو ضروری ہیں، اگلے سال پھر اس کے اوپر گفتگو کریں گے۔ ایک ہے عورت کا مقام معاشرے کے اندر۔ مثال کے طور پر میں نے کوشش شروع کی، اور اللہ تعالیٰ فرماتا ہے عورت کی وراثت کے حوالے سے، اور میں قرآن میں سے آپ کو کوٹ کرتا ہوں کہ تمہارے ماں باپ اور اقربا جو کچھ چھوڑیں، اس میں مردوں کا بھی ایک حصہ ہے، اور تمہارے ماں باپ اور اقربا جو کچھ چھوڑیں اس میں عورتوں کا بھی ایک حصہ ہے، خواہ تر کم ہو یا زیادہ، ایک متعین حصے کے طور پر موجود ہے، اور اس حق کو ادا کرنا مسلمانوں کا فرض ہے۔ اور میں یہ کہتا ہوں ابھی یہ پاکستان کے اندر کچھ جگہوں پر ایسی کیفیت ہے کہ جہاں عورت کو پورا حصہ نہیں ملتا۔ دوسری بات، قائد اعظم نے بھی کہا کہ عورت اپنا صحیح مقام جب معاشرے میں پائے گی، یہ 52% یا 50% آبادی اگر یہ معیشت کے اندر اس کا فل کنٹریبیوشن ان ایکول بینیفٹس نہیں ہوگا تو وہ معیشت ترقی کمزوری کے ساتھ کرے گی۔ میں تعلیمی اداروں میں جاتا ہوں، اتنی اچھی ان کی تعلیم کے اعتبار سے اتنی کوششیں، اور اگر یہ گریجویٹ کرتی ہیں تو کبھی کبھی کچھ پروفیشنل کالج میں 70 اور 80%، مگر ایکچوئل لائف کے اندر وہ یقیناً ان کی ایک ذمہ داری ہے کہ خاندان کی پرورش کریں، وہ ذمہ داری بڑی ضروری ہے۔ مگر IT کے ذریعے، مختلف طریقوں کے ذریعے اب عورت گھر میں بیٹھ کر، یہ IT اور سافٹ ویئر ڈیولپمنٹ ایک ایسی چیز ہے جو پرانے وقتوں کی سلائی مشین دی جاتی تھی کہ عورت گھر میں بیٹھ کر اپنا روزگار تلاش کرے، تو میں سمجھتا ہوں اس طرح سے عورت کو اسٹرینتھن کرنا چاہیے، ایمپاور کرنا چاہیے۔ اس لیے نہیں کرنا چاہیے کہ مغرب کچھ کہتا ہے، اس لیے کرنا چاہیے کہ اسلام کا اپنا طریقہ کار کے مطابق عورت کا ایک مقام ہے جس تک ہمیں پہنچنا چاہیے، اور اس کو فریڈم دینی چاہیے۔ دیکھیے ریاست کا کیا کام ہے؟ ریاست کا کام یہ ہے کہ جو رئیس لوگ ہوں اور جو غریب لوگ ہوں، اوپر ٹیکس کرے اور نیچے ٹیکس دے، اور اس کی حالات بہتر کرے، پھر ایک یکساں تعلیم دے تاکہ ہر جنریشن میں آدمی محنت کر کے ترقی کر سکے، اور ان کو یہ ریاست کا کام ہی یہی ہے، اوپر سے نیچے لا کر ایک مکس کرتا رہے تاکہ ایک غریب بچہ بھی، اس کو بھی تعلیم کے وہی چیزیں موجود ہوں اس کے پاس، اور پھر ایکول اپارچونیٹیز، یکساں اس کو نوکریوں کا امکان ہو۔ میں اپنی گفتگو ختم کرنے سے پہلے افغانستان کے بارے میں بھی بات کرنا چاہتا ہوں۔ میں سمجھتا ہوں کہ جو معاہدہ امن کے سلسلے میں افغانستان اور امریکہ کے درمیان ہوا، اور طالبان اور امریکہ کے درمیان ہوا، اور افغانستان گورنمنٹ کے ساتھ بھی، میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان ہمیشہ امن کا کوشاں رہا ہے۔ گوادر کے ساتھ جب آپ نے افغان ٹرانزٹ ٹریڈ کو کھولا تو ماشاءاللہ افغانستان اگر میں امن آئے گا جو عنقریب ہے، تو جو سیکنڈ بیسٹ بینیفیشری افغانستان کے لوگ خود، اور دوسرا بینیفیشری ہے وہ پاکستان ہے اگر اس کے مغربی بارڈر پر امن ہوگا۔ افغانستان کے بعد ساتھ ساتھ پھر میں پاکستان چائنا اکنامک کوریڈور کی اقتصادی راہداری کی بات کرنا چاہتا ہوں کہ اس کی وجہ سے ماشاءاللہ بڑی ترقی ہو رہی ہے اور ہوتی جائے گی، اور انشاءاللہ اس کے ساتھ جو سوشل ڈیولپمنٹ ہے اور پاورٹی ایلیویشن ہے اس دور کے اندر بھی ہم آ رہے ہیں، اور یہ صرف پاکستان چائنا کا اکنامک کوریڈور نہیں ہے بلکہ سینٹرل ایشیا کے ساتھ بھی ایک تعلق اور امن کا اور ٹرانزٹ کا ڈیولپ ہوگا۔ میں آخر میں
عدلیہ کا مشکور ہوں کہ عدلیہ کی کوشش بھی کرپشن کے حوالے سے اور جلدی حصول انصاف کے حوالے سے جاری ہیں۔ بڑی مشکل جنگ ہے یہ، جب کرپشن گھن کی طرح معاشرے کو کھانے لگتا ہے تو اس کے خلاف جدوجہد بڑی مشکل ہوتی ہے۔ میں آخر میں نوجوانوں سے خاص طور پر یہ کہنا چاہتا ہوں کہ اپنی پاکستانیت اور اسلام کے اعتبار سے اپنی جڑوں کو مضبوط کرو۔ طوفانوں کے اندر وہ لوگ کھڑے رہتے ہیں جن کی جڑیں مضبوط ہوتی ہیں، پیر ان کے طاقتور ہوتے ہیں، تو لہذا جس طرف پاکستان جا رہا ہے وہ ایک ترقی کے دور ہے۔ وہ جو سلور لائننگ تھی کہ بھئی روشنی آئے گی، وہ روشنی آنا شروع ہو گئی ہے۔ لہذا اس 14 اگست کو میں ڈیڈیکیٹ کرتا ہوں کہ پاکستان ایک موڑ پر آیا ہے اور پاکستان کے اندر ہمیں اپنی طاقت اور ہمیں اس بات کا احساس ہوا کہ ہم بہت کچھ کر سکتے ہیں۔ آپ کو 74واں کی سالگرہ مبارک ہو۔ پاکستان پائندہ باد۔ بہت شکریہ۔ بہت شکریہ۔ ہم پاکستانیوں نے ہر مشکل، ہر آزمائش میں اللہ کی مدد کے ساتھ یہ ثابت کیا ہے کہ ہم ایک زندہ قوم ہیں۔ جنگ ہو یا قدرتی آفات، حادثات ہو یا دہشت گردی کے خلاف محاذ، ہم ڈٹے رہے۔ حالیہ کووڈ-19 کی وبائی صورتحال کے دوران پاکستانی عوام، ڈاکٹرز، پیرامیڈیکل سٹاف، پولیس، فوج اور رضاکاروں نے جس جوانمردی اور ایثار کا مظاہرہ کیا وہ اپنی مثال آپ ہے۔ ہمارا سلام ان کے نام، جنہوں نے اپنی جان کی پرواہ کیے بغیر مسیحائی کا پرچم بلند رکھا، جنہوں نے اپنے ہموطنوں کو وبا کے سامنے تنہا نہیں چھوڑا، جو راستوں پر پہرے دار رہے، وہ جو شفا و مسیحائی کے علمبردار رہے، وہ جو ہر محاذ پہ وبا سے برسر پیکار رہے، وہ جو اپنے ہموطنوں کے لیے ہوشیار و بیدار رہے، سب کے نام قوم کا سلام۔ اس موقع پر ہم گلگت بلتستان کے ڈاکٹر اسامہ ریاض، سندھ کے ڈاکٹر عبد القادر سمرو، پنجاب کے ڈاکٹر ثنا فاطمہ، خیبر پختونخوا سے ڈاکٹر محمد جاوید اور بلوچستان سے ڈاکٹر محمد فاروق، پاکستانی نژاد برطانوی ڈاکٹر حبیب زیدی اور سعودی عرب میں کام کرنے والے ڈاکٹر نسیم چودھری سمیت ان تمام ڈاکٹرز، پیرامیڈکس اور دیگر اہلکاروں کو زبردست خراج تحسین پیش کرتے ہیں، جن میں سے بہت سو نے اپنی جان کا نذرانہ پیش کیا اور جام شہادت نوش کیا۔ قوم کے ان بیٹوں اور بیٹیوں کی بدولت یہ بات سچ ثابت ہوتی ہے کہ ہم زندہ قوم ہیں، ہم زندہ قوم ہیں۔ ایسے تمام پاکستانیوں کو ایک خوبصورت ملی نغمہ ڈیڈیکیٹ کرتے ہیں۔ میں دعوت دے رہا ہوں علی عباس کو۔ لا 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 لا۔ ہم زندہ قوم ہیں، پائندہ ہے، ہم زندہ قوم ہیں، پائندہ قوم ہے، ہم سب کی ہے پہچان، ہم سب کا پاکستان، 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 ہم سب کا پاکستان۔ ہم زندہ قوم ہیں، پائندہ قوم ہے، ہم زندہ قوم ہیں، پائندہ قوم
की है पहचान, हम सबका पाकिस्तान, 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 हम सबका पाकिस्तान। हर दिल के उफक पर है चाँद एक सितारा एक, है कलमा भी वाहिद परचम भी हमारा एक। हर दिल के उफक पर है चाँद एक सितारा एक, है कलमा भी वाहिद परचम भी हमारा एक। हम एक दिल हम एक जान, हम एक दिल हम एक जान, हम जिंदा कौम है आइंदा कौम है, हम सबकी है पहचान, हम सबका पाकिस्तान, 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 हम सबका पाकिस्तान। ला 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 ला। अखलाक यकीन तंजीम है मिल्लत का मंशूर, हर जादा मंजिल पर मिल्लत के दिल का नूर। अखलाक यकीन तंजीम है मिल्लत का मंशूर, हर जादा मंजिल पर मिल्लत के दिल का नूर। अल्लाह नबी कुरान, अल्लाह नबी कुरान, हम जिंदा कौम है आइंदा कौम है, हम सबकी है पहचान, हम सबका पाकिस्तान, 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 हम सबका पाकिस्तान। रहमत की तरह सर पर बहनों की रिदाएं हैं, हिम्मत के लिए हमरा माँ की दुआएं हैं। रहमत की तरह सर पर बहनों की रिदाएं हैं, हिम्मत के लिए हमरा माँ की दुआएं हैं। हम पर रब का एहसान, हम पर रब का एहसान है, हम सबकी है पहचान, हम सबका पाकिस्तान, 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 हम सबका पाकिस्तान। ला 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 ला। इस्लाम के लश्कर में है कासम से फर्जंद, इस मुल्क को मिल्लत में बच्चे भी कड़ी कमंद। इस्लाम के लश्कर में है कासम से फर्जंद, इस मुल्क को मिल्लत में बच्चे भी कड़ी कमंद। बूढ़े भी जरी कमान, बूढ़े भी जरी कमान, हम जिंदा कौम है आइंदा कौम है, हम सबकी है पहचान, हम सबका पाकिस्तान, 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 हम सबका पाकिस्तान। मशीनों के सब पहिए घूमेंगे, मजदूर भी होंगे शान, सहकान भी झूमेंगे। इन मिलों मशीनों के सब पहिए घूमेंगे, मजदूर भी होंगे शान, सहकान भी झूमेंगे। सोना देंगे खलियान, सोना देंगे खलियान, हम जिंदा कौम है आइंदा कौम है, हम सबकी है पहचान, हम
सबका पाकिस्तान पाकिस्तान पाकिस्तान, हम सबका पाकिस्तान। हम जिंदा कौम है, पाइंदा कौम है, हम सबकी है पहचान, हम सबका पाकिस्तान पाकिस्तान पाकिस्तान, हम सबका पाकिस्तान। फलक बोस कोहसारों, सरसब्ज पहाड़ों, चमकते दरियाओं, कुशादा सहराओं, मैदानों, खलियानों, शहरों, गांवों और ठंडी छाओं का ये वतन और ये सुहाना चमन ता अबद सलामत रहे। इसके शायर और नगमा नगार इसके तराने बुनते रहें और इसके मुगन्नी इसके गीत गाते रहें। इस तकरीब के लिए पीटीवी का तैयार करदा स्पेशल मिली नगमा पेश करने आ रही हैं हिना नसरुल्लाह।